ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مہارت یعنی ماسٹری کوئی جادوئی تحفہ ہے جو صرف کچھ خاص لوگوں کو ملتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہم سب کے اندر چھپی ہوئی ہے، بس اسے کھولنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک راستہ ہے۔ تو چلیں آج اسی راستے کو مل کر دریافت کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، چارلز ڈارون اتنے بڑے جینیس، اور وہ خود اپنے بارے میں کیا کہتے تھے کہ وہ کوئی خاص ذہین نہیں تھے۔ یہ بات ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتی ہے کہ مہارت پیدائشی نہیں ہوتی، یہ ایک سفر ہے جسے کوئی بھی شروع کر سکتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک ماسٹر اور ایک عام انسان میں فرق کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ اصل فرق ہے کیا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کرنے والے ہیں، اور یہ جواب ہمیں صرف ایک خیال سے نکال کر حقیقت کے سفر پر لے جائے گا۔ تو چلیں اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت زبردست نقشہ ہے، اور وہ ہے رابرٹ گرین کا فریم ورک۔ یہ ہمیں سیدھا اس حتمی تخلیقی طاقت کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ سفر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے شاگردی کا۔ یہاں بنیادیں سیکھی جاتی ہیں، اصولوں کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دوسرا، یعنی تخلیقی فعال مرحلہ۔ یہ وہ وقت ہے جب علم کو اصلی کام میں بدلنا شروع کیا جاتا ہے، تجربے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر آخرکار آتا ہے تیسرا مرحلہ، مہارت۔ یہاں گہری سمجھ فطرت کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں سب سے مزے کی بات کیا ہے؟ اصل گیم چینجر ہے دوسرا مرحلہ، یعنی تخلیقی فعال فیز۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ڈائمینشنل مائنڈ جاگتا ہے، یعنی ایک ایسا ذہن جو چیزوں کو کئی الگ الگ زاویوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہی اصلی کریٹیوٹی کی چابی ہے۔ تو یہ تو ہوئی فلسفے کی بات، لیکن کیا سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے؟ چلیں اب ذرا فلسفے سے نکل کر سائنس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنسی تحقیق اس تخلیقی عمل کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک خاص تعلیمی طریقے پر بہت تحقیق کی جسے پرابلم سالونگ پیڈاگوجی یا مختصراً PSP کہتے ہیں۔ اب اس کا مقصد صرف کتابی علم دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ہدف سوچنے کی صلاحیت کو اتنا تیز کرنا ہے کہ لوگ مشکل سے مشکل مسئلوں کے حقیقی اور قالب عمل حل خود نکال سکیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تحقیق نہیں تھی۔ ذرا اندازہ لگائیں، محققین نے 19 الگ الگ سٹڈیز سے 77 اہم نتائج نکال کر ان سب کا ایک ساتھ تجزیہ کیا۔ مطلب یہ کہ ہمارے پاس بہت بڑا ڈیٹا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کریٹیوٹی بڑھانے کے لیے اصل میں کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں۔ تو پھر اتنے بڑے ڈیٹا سے آخر پتہ کیا چلا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تحقیق ہمیں کیا بتاتی ہے۔ کون سے حالات ہیں جو تخلیقی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں؟ سب سے پہلی اور اہم بات جو سامنے آئی وہ تھی ٹیم کی بناوٹ۔ ڈیٹا بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ جب ایک ٹیم میں الگ الگ مہارتوں اور سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ٹیم بہت زیادہ تخلیقی ہوتی ہے ان ٹیموں کے مقابلے میں جہاں سب لوگ ایک جیسا سوچتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، ڈائیورسٹی یعنی تنوع کریٹیوٹی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ دوسری دلچسپ بات عمر کے بارے میں ہے۔ ریسرچ یہ دکھاتی ہے کہ تخلیقی صلاحیت کو نکھارنے کا سب سے بہترین وقت بچپن ہے، خاص طور پر ایلیمنٹری اسکول کی عمر۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمر میں ذہن کھلا ہوتا ہے، سوچ کے دائرے محدود نہیں ہوتے۔ اچھا، اب ایک اور بہت ہی دلچسپ نکتہ، مسئلہ آتا کہاں سے ہے؟ کیا استاد دیتا ہے یا کتاب سے ملتا ہے؟ تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ سب سے زیادہ کریٹیوٹی تب نظر آتی ہے جب سیکھنے والے اپنے مسئلے خود ڈھونڈتے ہیں اور خود انہیں بیان کرتے ہیں۔ یہ طریقہ استاد کے دیے ہوئے مسائل کو حل کرنے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ چلیں اب کچھ ایسے نتائج دیکھتے ہیں جو شاید حیران کر دیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے عام خیالات کو بالکل چیلنج کرتی ہیں کہ کریٹیوٹی کیسے بڑھائی جاتی ہے۔ اور اب وہ نتیجہ جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ہم سب کیا سوچتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے، برین سٹارمنگ سیشن کرنے سے یا قدم بقدم رہنمائی ملنے سے کریٹیوٹی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سائنس کچھ اور ہی کہتی ہے۔ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کا کریٹیوٹی پر کوئی خاص قابل پیمائش اثر نہیں ہوتا۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ یہ ہمارے تمام پرانے خیالات کے بالکل الٹ ہے۔ تو ایک طرف فلسفہ ہے اور دوسری طرف سائنس کا ٹھوس ڈیٹا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کو جوڑ کر ہم کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں؟
چلیں مہارت کے فلسفے کو ان سائنسی حقائق کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ تو آخر میں ہم عملی طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نکات بہت واضح ہے۔ نمبر 1، ایسی ٹیمیں بنائیں جہاں الگ الگ سوچ کے لوگ ہوں۔ نمبر 2، صرف دیے گئے مسائل کو حل کرنے پر نہ لگ جائیں بلکہ خود نئے مسائل تلاش کریں۔ اور سب سے اہم بات، ٹولز اور ٹیکنالوجی سے زیادہ سیکھنے کے عمل پر اور تجسس کو زندہ رکھنے پر فوکس کریں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حقیقی تخلیقی صلاحیت کا تعلق کسی خاص ٹول یا ٹیکنیک سے نہیں ہے، یہ تو ذہن کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک ایسا ذہن جو کھلا ہو، جو نئے حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے، حقیقی مہارت حاصل کرنے کے لیے کیا زیادہ ضروری ہے، جدید ترین اوزار اور ٹیکنالوجی، یا پھر ایک ایسا ماحول جہاں سیکھنے کا جذبہ اور تجسس خود پروان چڑھ سکے؟